رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مدنی مکالمے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ یوں تو مدنی مکالمے میں عموماً کوئی ایسا موضوع لیا جاتا ہے جس میں ہماری زبردست اصلاح ہو، کوئی ایسا چبھتا ہوا کوئی ایسا موضوع لیا جاتا ہے جس سے معاشرے میں کوئی بہت بڑا بگاڑ آ چکا ہوتا ہے اور اس پر بات کی جائے تاکہ اصلاح کا کوئی پہلو نکلے۔ آج کا مدنی مکالمہ ان تمام موضوعات سے ہٹ کر ہے۔ آج ایسا موضوع ہے جو یقیناً دلوں پر اثر ضرور کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایسا موضوع ہے کہ جس کی یاد ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ یاد حرمین طیبین، انشاءاللہ اس موضوع پر یہ مدنی مکالمہ ہے۔ دراصل پچھلے دنوں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ سفر حرمین پر روانہ ہوا۔ سفر حرمین تو جب بھی ہو بڑا ہی نرالا، بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ مدینہ منورہ کا سفر جب بھی ہو، جس کے پاس بھی بیٹھ جائیں اور اگر وہ اپنی یاد حرمین شروع کر دے تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ خاموش نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جب کوئی مدینے کی بات کرتا ہے اور اپنے سفر کی بات کرتا ہے تو پھر اس سے خوشی نہیں سنبھلتی، اس کے پاس اتنی یادیں جمع ہوتی ہیں، اتنے واقعات جمع ہوتے ہیں اور وہ بار بار سنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر بار سنانے کی لذت ملتی ہے، ہر بار سنانے کا لطف ملتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے سفر کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کتنے سفر کیے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آج کے مکالمے میں کچھ مدنی پھول لیں گے، لیکن آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید اور ان آیات میں بھی مبارک شہر کا تذکرہ، وہ شہر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا۔ انشاءاللہ فضائل حرمین بھی سنیں گے اور انشاءاللہ مناظر بھی دیکھیں گے۔ وقت ہوا ہے نعت شریف کا، آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں، ہاں بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ
کئی بار سنا تھا اور واقعی بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن اس شعر کو جو غار حرا میں بیٹھ کر پڑھنے اور سننے کا لطف آیا، کیونکہ وہ جگہ تھی جہاں جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا کرتے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ کم و بیش 24,000 بار جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اب 24,000 بار اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تو روزانہ کئی بار بنتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کے دنوں کو اگر کیلکولیٹ کریں تو سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر بار بار نبی پاک کے پاس آنا، اور سبحان اللہ کیا کہتے ہیں نا، عشق بھری انداز میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں آتے تھے بار بار، کیونکہ نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں بھی چین نہیں آتا تھا۔ بے لکائے یارو بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں، ہاں بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر، اور سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے دام پر جاؤں آقا، کس کے در پر جاؤں آقا، کس کے در پر جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کر، ہاں کس کے در پر جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کر، اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بھی بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار۔ ایسا کون سا جلوہ ہے جس نے مدینہ نہیں دیکھا نا، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے، مگر خدا کی قسم جس نے میرے آقا کا روضہ دیکھا ہے، جس نے مدینے کی گلیاں دیکھی ہیں، جس نے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو مسجد نبوی شریف کی فضاؤں میں بیٹھا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ جلوہ کیسا ہے۔ کیا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ کہ جہاں جا کر بے اختیار یہ دل سے نکلتا ہے کہ کیا غرض، کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیا غرض
غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، اے پریشان حالوں، اے مصیبت زدوں، اے مرے ہووں، اے دبے ہووں، واقعی جو مدینے جاتا ہے نا اسے ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی مل گئی ہے، راحت مل گئی ہے، سکون مل گیا ہے، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب واقعی صحیح سمجھاتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں، ارے یہاں کوئی زندگی ہے؟ وہ زندگی ہے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور دیکھو جب وہاں پہنچ جاؤ تو واپس نہ آنا، کوشش کرو وہیں رہ جاؤ، کیوں کہ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، ارے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، پھر سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد حرمین ایک قافلہ کچھ دنوں پہلے سوئے حرمین عاشقان رسول کے ہمراہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ قافلہ بنا کیسے؟ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے پچھلے دنوں ایک سلسلہ ہوا ذہنی آزمائش، اس سلسلے میں انعام کے طور پر عمرے کے ٹکٹ اعلان نہیں کیے گئے تھے، مگر جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا گیا اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے کہ کسی کا ہارنا کسی کو کام آ گیا، کسی کا رونا کسی کو کام آ گیا، کسی کا عمرہ نہ کرنا، مدینہ شریف اب تک نہ جانا اس کو کام آ گیا۔ یہ کیسے کام آیا؟ ایسے کیا وجوہات بنی اور کیسے بلاوے آتے گئے، کیسے اعلانات آتے گئے؟ مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کو مختلف موقع پر کس طرح عمرے کے ٹکٹ ملے، رکت انگیز مناظر ہیں۔ آئیے آپ کو سب سے پہلے وہ مناظر دکھاتے ہیں کہ سلسلے کے دوران ہی یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ آئیے کچھ اس کی یاد بھی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के असातिज़ा किराम में से दो के नाम बताएं। एक आपके वालिद मोहतरम, जी मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमा। एक और बताइए। एक आपके पीरो मुर्शिद। आप नाम नहीं बताते, खाली वालिद बोलते हैं। अब दादा नाम बताए ना। हजरत शाह आले रसूल और हजरत मौलाना नकी अली खान। मेरा ख्याल है एक नंबर आपको जाते जाते फिर भी हम दे देते हैं। इस वक्त जो आपके दिल की कैफियत है, अगर मैं एक शेर में पूछूं तो वो शेर आप तर्ज में सुना दीजिए। सूते बजाने वालों मुझे छोड़, सूते बजाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आँख को दिखा दो शहीदी का सितारा। इस्लामी भाइयों का सफर यहाँ तक हमारे साथ सिलसिले में था। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। यहाँ मैं मदनी चैनल के नाजरीन को एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ईमान अफरोज बात बताना चाहता हूँ। बेटा आपका नाम बताइए। जी मोहम्मद अदनान मदनी। मोहम्मद अदनान मदनी। अदनान, आप पहले मदनी शरीफ तशरीफ ले गए? नहीं, आज तक नहीं गए। आज आपके लिए खुशखबरी है। हमारे अदनान भाई नात ख्वां मजलिस के साथ सिलसिले में आए थे और नंबर कम होने की वजह से पीछे रह गए थे। हमारे अदनान भाई, मैंने कहा मैं इनको इंशाल्लाह ये खुशखबरी सुनाऊंगा, तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपको, आपके घर के एक फर्द को हमारे एक इस्लामी भाई ने उम्रे का टिकट भी दिया है और माशाल्लाह उन्होंने रकम भी भेज दी है। अब जब ये नात पढ़ेंगे तो उस नात पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। गोपास कुछ नहीं मुझे ज़माना सरकार की गली में। मैं वो जो स्पेशल भाई है, वो जो नबीना भाई जिन्होंने पर्ची उठाई है, उनके लिए मैं उम्रे की टिकट पेश करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मुझे नसीब की हाजिर। कॉल करने वाले इस्लामी भाई भी अश्कबार हो गए हैं। एडनबरा स्कॉटलैंड से गालिबन आपने कॉल की है। अल्लाह अल्लाह, देखें इसको कहते हैं बुलावा, इसको कहते हैं लगन। कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, जिस पर नजरे करम फरमाई वल्लाह, जिस पर नजरे करम फरमाई। देखो जिस पर नजरे करम फरमाई, उस पर ये एहसान किया। यूं ये टिकट्स, ऐलानात आते रहे, बुलावे आते रहे, अश्क बहते रहे, सिलसिला चलता रहा। हमें उस वक्त भी उम्मीद नहीं थी कि कोई काफिला बन जाएगा। मैंने पहले कहा कि इस सिलसिले के दौरान कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि कई टिकट्स आ जाएंगे और कोई काफिला बनेगा, क्योंकि इनाम में भी उम्रे का टिकट नहीं था। अभी सिलसिला जारी था और 2-3 टिकट्स का ऐलान आ चुका था। फिर ज़हनी आजमाइश का फाइनल हुआ। फाइनल वाले दिन क्या हुआ, आइए उसके मनाज़िर देखते हैं। 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं, फर्क सिर्फ 3 नंबर का है। अल मदीनतुल इल्मिया वाले 3 नंबर से आगे हैं। सवाल यह है, बिस्मिल्लाह कहना कब सुबह तालीम वालों ने बैल बजा दी है?
بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام قطعی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جیسے شراب، جوا وغیرہ۔ سوال بھی صحیح ہے اور جواب بھی درست ہے۔ انبلیویبل شیر۔ نمناک، شعبہ تعلیم والے یہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ نمناک آنکھ گنبد خضرا کو چوم لے، جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو۔ جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو۔ تھوڑا تو موقع دے دو۔ مدینے جانا ہے۔ ہائے ہائے، مدینے جانا ہے، کیا بات ہے۔ شعبہ تعلیم والے آگے ہیں۔ جو ہجر مدینہ، پہلے بیل بجا دی ہے المدینۃ العلمیہ والوں نے۔ جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، پہلا مصرع ٹھیک پڑھ دیا ہے، دوسرا درست کریں۔ ایک کاش کبھی طیبہ کا کریں وہ بھی نظارہ۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں، 2 نمبر لے لیے ہیں، پھر مقابلے میں قریب آئے ہیں۔ کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے، کبھی پلڑا ادھر جاتا ہے۔ 70 اور 71، یہ جناب پتہ نہیں یہ مقابلہ میں کہاں لے جائے گا۔ شیر کی باری ہے۔ ہم سے، اللہ، دونوں نے بیل بجائی، پہلے شعبہ تعلیم والوں نے بجائی۔ صرف ہم سے کے بعد کیسے شیر سنائیں گے؟ چلے جناب سنائیے۔ ہم سے فقیر اب تو پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک شیر اور ایک سوال رہ گیا ہے، فرق 1 نمبر کا ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے اس مقابلے کا فیصلہ کر دے۔ اس سے زیادہ کلوز آپ فائنل کیا توقع کرتے تھے؟ سوال، وہ کون سی صورت ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن اس صورت کو پڑھے تو پڑھنے والے کے لیے 2 جمعوں، اگر تو یہ جواب صحیح دے دیں گے تو شاید یہ مقابلہ لے جائیں گے، اور اگر یہ جواب غلط دیتے ہیں تو پھر یہ مقابلے میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ جی، کون سی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے، جو جمعے کے دن پڑھی جائے تو 2 جمعوں کے مابین نور ہوگی، اس کے لیے نور کی مانند ہوگی؟ وہ صورت سورہ کہف ہے۔ وہ سورہ کہف ہے۔ اللہ 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 اللہ، انبلیویبل۔ اس اسلامی بھائی کو کیسے روکیں یہ تو شاید ممکن نہیں لگتا۔ اس طرح اختتام کو پہنچے گا۔ تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میری بھی حاضری کی دعا کر، میری بھی حاضری کی دعا کر، بادب اپنے سر کو جھکا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ بہرحال ٹکٹس آتے گئے، لوگوں نے کہا کہ انہیں عمرے پر بھیجا جائے، پھر اور تقریباً میری معلومات کے مطابق فائنل والے دن تقریباً 34 ٹکٹ ہم نے اس دن تقسیم کیے، اسلامی بھائیوں نے دیے۔ جنہوں نے بھی دیے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ سفر میں کئی بار میں نے دیکھا کہ اسلامی بھائی ان کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے کہ جنہوں نے ان کے مدینہ شریف جانے کا انتظام کیا۔ آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ذہنی آزمائش کے فائنل میں بھی آپ نے دیکھا مناظر، اور ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ کئی بار مجھ سے بھی لوگوں نے سوال کیا، ہو سکتا ہے ان سے بھی سفر کے دوران سوال کیا ہوگا کہ یہ کیسے ایک جملہ سن کر، آدھا جملہ سن کر جواب دیتے تھے، کوئی جن وغیرہ ان کے ساتھ تھا یا کیا معاملہ تھا؟ آصف بھائی اب تو آپ مدینہ شریف ہو کر بھی آ گئے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا تھا وہ ذہنی آزمائش؟ سیمی فائنل بھی ہمیں یاد ہے جب جامعۃ المدینہ والے آلموسٹ 16-18 نمبر سے آگے تھے اور ایک ہی باری میں آپ ان کو سارے نمبر لے گئے۔ پھر فائنل میں بھی ہم نے یہ منظر دیکھا، وہ کیا چیزیں تھیں آپ کے ساتھ؟ کچھ بتائیں گے؟ کوئی خاص بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا کی، اور سلسلے کے دوران جیسے جیسے قریب آتا گیا فائنل سے پہلے سیمی فائنل کے اندر، بس یہی ذہن تھا کہ ایک موقع ملا ہے اور مدینہ 2 قدم پر ہے، اگر تو یہ جیت لیں گے تو مدینہ دیکھ لیں گے، بس یہی تڑپ تھی۔ اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کہتا تھا کہ یار دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہار جیت کا تو کوئی
تصور بھی نہیں تھا، بس یہی تھا کہ مدینے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور کسی طریقے سے اس کو کراس کرنا ہے. تو جب 2 قدم رہ گئے تھے تو اس وقت ایک دم تو ایسے لگا کہ بس اب پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ سیمی فائنل میں تو ایک وقت ایسا آ گیا تھا، شاید ناظرین کو یاد ہوگا، مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 20 نمبر کا وہ آخری سیگمنٹ تھا اور 16 نمبر غالباً آپ لوگ پیچھے تھے. جی 16 نمبر پیچھے تھے اور نمبر 20 باقی تھے. ان 16 میں یہ 16 نمبر لے لیا انہوں نے شاید، اور 2 نمبر انہوں نے غلطی کر لی، اور اس طرح یہ مقابلہ یہاں سے وہاں ہوا. انبلیویبل تھا. تو چلیے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی. میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس مقابلے میں جو سیکنڈ نمبر پر 1 آدھ نمبر سے ہی سیکنڈ رہ گئے تھے، ان کو بھی الحمدللہ حرمین طیبین کے ٹکٹ کا اعلان ہوا. کسی وجہ سے وہ جا نہ سکے، لیکن عنقریب انشاءاللہ وہ اسلام میں بھی سفر پر جائیں گے. تو یہ آپ کی کیفیات تھی. لیکن وہ بالکل آدھا سوال سن کے جواب دے دینا، مطلب ہمیں لگ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے، وہ کیا بات تھی؟ کہاں سے کوئی ہم آدھا بولتے تھے آپ کے سامنے پورا لکھا ہوا آ جاتا تھا، کیا بات اصل تھی؟ میں یوں تھا کہ ہم نے ترتیب اس طرح سے دی ہوئی تھی کہ میں تقریباً جو سلیبس ہوتا تھا اس کو پورا کور کرتا تھا، ٹھیک ہے. کہ جتنا بھی ہے اس کو پورا یاد کرتا تھا، اور ان کو اپنے جو اسلامی بھائی تھے ان کو بھی دیتا تھا. لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جتنا بھی سلیبس جو دیا گیا ہے وہ میں پورے کا پورا یاد کروں، تاکہ اگر ان کو نہیں یاد تو میں جواب دے سکوں. اور خاص طور پر وہ جو آخری سیگمنٹ ہوتا تھا جوش کے ساتھ، اس کے لیے تو میں بھرپور تیاری کرتا تھا تاکہ اس کے اندر ہم کسی طریقے سے پیچھے نہ ہوں. کوئی ایک نمبر ہی نہیں جانے دیتے تھے، آپ بیل ہی بجاتے تھے. بہرحال یہ واقعی دیکھنے سے تعلق سلسلے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے کئی میلز، کئی میسیجز بھی ملتے ہیں کہ ذہنی آزمائش پھر کب شروع ہوگا. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ مجلس مدنی چینل کا مشورہ ہوا ہے، جب اس کی تاریخ فائنل ہو جائے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا. انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 6 بھی شروع کریں گے. بہرحال ذہنی آزمائش سیزن 5 اپنے اختتام کو جب پہنچا، ہمارے پاس کئی اسلامی بھائی جمع ہو گئے کہ جن کے ٹکٹس نکلے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جن کے مدنی مذاکرے میں نکلے تھے، اور ذہنی آزمائش سیزن 4 والے بھی ایسے تھے جن کا عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا لیکن وہ سفر نہیں کر سکے تھے. تو اب باہم مشورہ ہوا کہ کیوں نہ ایک قافلہ بنا لیا جائے اور اس قافلے کے ساتھ جایا جائے، تو برکتیں بھی ملیں گی قافلے کی. عاشقان رسول بھی تھے. سچی بات ہے کہ میری ایک تمنا کہہ لیں یا ایک خواہش یہ تھی کہ یہ دیکھا ہے میں نے، اور آپ نے بھی ناظرین دیکھا ہوگا، بلکہ ان کی بھی یہ کیفیت ہوگی کہ جو پہلی بار حرمین طیبین جاتا ہے نا، اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. اور ایک بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو پہلی بار آتا ہے نا، اس کو خاص عطائیں بھی ملتی ہیں، خاص کرم نوازی ہوتی ہے اس پر. تو ایک تمنا تھی کہ اتنے سارے پہلی بار جانے والے ہیں تو ہم گناہگار بھی ساتھ ہو جائیں گے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، یہ اشک بہائیں گے، ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. تو پھر اسی لالچ میں ایک قافلہ بنایا. اور پھر اس قافلے میں ایک اور خوبصورت بات یہ تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ایک نارمل اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائی بھی تھے. کچھ آنکھوں سے جن کو جو نہیں دیکھ پاتے تھے، کچھ کے چلنے میں پرابلم تھی، کچھ سن نہیں پا رہے تھے. تو یہ بھی تو آقا کے غلام تھے اور ان کی بھی تڑپ تھی. تو ایک بڑا ہی جس کو کہنا ایک بہت حسین خوبصورت ایک قافلہ بن گیا. اور پھر اس قافلے کے روانگی سے پہلے ہم نے ایک تربیتی اجتماع کا اہتمام کیا جو مدنی چینل پر براہ راست دکھایا گیا. عمرہ تربیتی اجتماع ہوا، اور یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی تعلیمات ہیں کہ تربیت لے کر حرمین طیبین کو جایا جائے. تو باپا ہی کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر مشتمل ایک عمرہ تربیتی اجتماع ہوا. آئیے اس کے بھی کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آپ بھی گویا اپنے آپ کو یوں فیل کیجئے کہ بلاوا آ گیا ہے، اب تیاری ہو رہی ہے. تیاری کیسے ہوتی ہے، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمرہ تربیتی اجتماع. الحمدللہ عز و جل حرمین طیبین کی حاضری ہر عاشق رسول کا خواب ہوا کرتی ہے. کون سی ایسی آنکھ ہے جو اس در پر جانے کو نہ تڑپتی ہو؟ کون سا ایسا دل ہے جو وہاں جانے کو نہ مچلتا ہو؟ تو الحمدللہ ہماری ایک مجلس ہے، مجلس حج و عمرہ، اس کے تحت یہ طے کیا گیا کہ ایک عمرہ تربیتی اجتماع کیا جائے تاکہ جو زائرین پہنچ چکے ہیں، حرمین طیبین میں موجود ہیں، اور جو یہاں سے جا رہے ہیں، کچھ مہینوں بعد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کو عمرے کا صحیح طریقہ بتایا جائے. یقیناً حرمین طیبین کا سفر بڑا نرالا سفر ہے. زندگی میں ساری دنیا گھومتے رہیے مگر وہ کیفیت، وہ جذبات، وہ عقیدت جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے سفر میں پیدا ہوتی ہے، جو شوق اور جو لگن کا عالم ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور سفر میں جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو اب اسی کعبے پر پہنچ گئے. وہ کعبہ وہاں ہے، مسجد الحرام شریف بھی وہاں ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آب زمزم کا کنواں
یہاں غار ہرا ہے جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سچ بتاؤں، احرام پہن کر جو کیفیت بنتی ہے، یہ کیسا دربار ہے کہ جہاں جانے کے لیے سب کچھ جسم سے اتر گیا نا۔ ایک مرنے کے بعد قبر میں جاتے وقت کفن پہنیں گے، اور ایک جب کعبے شریف میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، بلکہ علماء نے، امام غزالی نے لکھا، احرام پہنے تو کفن کو یاد کرے، کہ ایک سفر یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں احرام پہن کے جا رہا ہوں، اور ایک رب کی بارگاہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ تو اچھی طرح احرام پہنیں، ذوق کے ساتھ پہنیں، احرام کو ٹینشن نہ سمجھیں۔ یاد رہے کہ جب احرام پہنیں گے آپ کے جسم پر فقط احرام کی چادروں کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہوگا، نہ سر پر امامہ، ٹوپی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو آپ اس کی سلوٹیں وغیرہ دور کر دیں، اور یہ دونوں کنارے ملانے کے بعد جو یہ پہلا والا ہے، اس کی بجائے جو پیچھے والا ہے، یہ والا، اس کو تھوڑا سا چند انچ زیادہ کر لیں۔ آپ دیکھیں اس طرح، تھوڑا سا اس کنارے کو دکھائیں، یہ تھوڑا سا پیچھے والا جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے اس طرف، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے زیادہ رکھ لیا۔ اچھا، اب جو ہے یہاں سے اسے ٹائٹ کیجئے جتنا آپ کو ٹائٹ کرنا ہے، آپ کی صحت کے مطابق اس کو ٹائٹ کر لیں۔ ان دونوں کو پکڑیں اور یہاں لائیں، پھر جو بچ گیا کنارہ اس کو ساتھ لیں، یہاں لے کر آئیں۔ اچھا، اب یہ آپ نے بنا لیا، اب اس کے بعد اسے فولڈ کرنا شروع کر دیں، جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ نے، 1 2۔ اب آپ نے اس طرح اگر احرام باندھ لیا، اب مجھے یقین کریں پورے سفر میں بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ فضا میں لبیک کی صدا ظفر گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تربیتی اجتماع یہاں پر ہوا اور پھر اس قافلے کی روانگی ہوئی سوئے حرمین۔ کئی ایسے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار احرام پہنا تھا۔ یقین کریں، احرام پہن کر جو دل کی کیفیت بنتی ہے، جو لبیک پڑھنے کا لطف آتا ہے، وہ کچھ اور ہی منظر ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی بھی بار بار حاضری ہو۔ جب بھی مکہ پاک پہنچیں، مدینہ طیبہ پہنچیں، تھکن ہے تو آرام کر لیں تاکہ فریش ہو کر حاضری حرم کو جائیں، رکت طاری ہو، آنسو بہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سلسلے کے شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنی کسی بھی نیکی کے بارے میں جب کسی کو بیان کریں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں۔ یہاں یہ سلسلہ پیش کرنے کی جو نیتیں ہیں، وہ ایک نیت تو یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کرم سے دیکھیں کیسے کیسے کرم ہوتے ہیں کہ کئی ایسے اسلامی بھائی حرمین طیبین کو پہنچ گئے، مدینہ دیکھا، مکہ دیکھا، جنہوں نے زندگی میں پہلے یہ سعادت حاصل نہیں کی تھی۔ اور پھر مدنی قافلے کی برکت سے آپ جیسے جیسے مناظر آگے دیکھیں گے کہ یہ مدنی قافلے نے زیارتیں بھی کی، ساتھ ساتھ انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی رہا، نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے۔ یہی کام اگر ہم بھی حرمین طیبین کو جائیں، بلکہ دنیا میں کہیں بھی جائیں، مبلغ دعوت اسلامی بن کر جائیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ شوق حرمین دلوں میں پیدا ہو، مزید مدینہ منورہ اور مکہ پاک کی محبت پیدا ہو۔ تو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ کبھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں فلاں کو بتا دوں، بلکہ بزرگوں نے تو بڑی چوٹ کرنے والی باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہیں مدعو تھے تو ایک میزبان نے اپنے خادم سے کہا، غور کیجئے میزبان کیا کہتا ہے، کہ ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میں دوسری بار کے حج میں لایا ہوں۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن کر فرمایا، مسکین تو نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے۔ تو بار بار یہ کہنا کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے تو اتنے عمرے کیے ہیں، ہر سال مدینہ شریف جاتا ہوں، میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے وہ نیک کام کیا، ہمیں کیا معلوم ہمارا وہ نیک کام قبول بھی ہوا کہ نہیں، اس میں اخلاص تھا بھی کہ نہیں۔ ہمیں اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے۔ بہرحال ہم آج اس سلسلے کو کرنے کی جو بڑی، جس کو کہنا کہ نیت یہی ہے کہ دلوں میں شوق حرمین مزید پیدا ہو، مزید تڑپ پیدا ہو۔ بہرحال کعبہ شریف
کی اب حاضری ہے اس قافلے کی. ہمارے ساتھ امام صاحب بھی موجود ہیں. اسد بھائی، احرام پہن لیا تھا، مکہ پاک پہنچ گئے تھے. ویسے تربیتی اجتماعات میں ہم احرام پہنتے ہیں، لیکن سچ بتائیے، آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی سفر کیا ہے، احرام پہن کر جو لبیک پڑھنے کا لطف ہے، پھر جو مکہ پاک پہنچ کر اب یہ تمہید ہے کہ کعبہ دیکھنا ہے، کیا کیفیات ہوتی ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی آپ نے درست فرمایا کہ ویسے بھی جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، باپا کی صحبت جب ہوتی ہے، مدنی مذاکروں میں جب تذکرہ ہوتا ہے حرمین طیبین کا، حج کا موسم آتا ہے تو اس وقت بھی لبیک پڑھی جاتی ہے، تربیت اجتماع ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے لبیک. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کاش وہ موقع مل جائے اور اس جگہ پر جا کر لبیک پڑھوں احرام باندھ کر. لیکن واقعی جب بندہ پہلی بار وہ چادریں جب اپنے بدن پر ڈالتا ہے، اس وقت جو انسان کو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے لیے الفاظ نہیں کہ انسان اس کے لیے الفاظ لے کر آئے کہ وہ کیفیت کس طریقے سے بیان کروں. دل کی جو دنیا اندر انسان کا وہ نرم پڑ جاتا ہے اور بار بار لبیک پڑھنے کا دل کرتا ہے اور انسان کو خود رونا آتا ہے. یہ ایک اس میں احرام پہننے کے بعد جو چیز نوٹ کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار یہ سعادت عطا فرمائے، احرام باندھنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ بار بار لبیک پڑھنے کا، اور جیسے الحمدللہ مدنی قافلے میں جیسے ہم تھے، اور اس میں تربیت بھی یہ ہوتی ہے کہ جب لبیک پڑھی جائے تو اس کے ترجمے پر بھی غور کیا جائے. پھر بندہ ترجمے پر غور کرتا ہے اور پھر وہ ساتھ باپا کی اگر رفیق الحرمین کا مطالعہ ہو اور اس میں پڑھا بھی ہو کہ جب احرام باندھے اور اپنے آپ کو بھی دیکھے، تصورات کو بھی اپنے سامنے لے کر آئے کہ میں گندا، میرا بدن اس قابل کہاں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. وہ انسان کی کیفیت سب کچھ انسان کو یاد آتا ہے احرام باندھنے کے بعد. اللہ رب العالمین لباس بھی اتر گیا ہے، اپنی اوقات بھی پتہ چلتی ہے، اپنی حیثیت بھی پتہ چلتی ہے، کدھر پہنچ گیا ہوں یہ بھی بار بار احساس آتا ہے. دیکھو اب احرام بھی پہن لیا ہے، گویا ایک بڑی زبردست تمہید ہے، تیاری ہے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، اور اب کعبے کا دیدار ہونا. عدنان، آپ پہلی بار، آپ تو مکہ پاک پہنچے تھے اور آپ کی تڑپ بھی ہم نے دیکھی تھی، آپ کو ماشاءاللہ جب اعلان ہوا تو آپ نے ہمیں وہ کلام بھی سنایا. اب آپ مکہ پاک تو پہنچ گئے تھے، کیا کیفیت تھی کہ اب کعبہ دیکھیں گے جس کو تصویروں میں دیکھا ہے؟ احرام بھی آپ نے پہنا تھا، آپ کے ساتھ غالباً آپ کی والدہ بھی تھیں، آپ اس انتظامات میں بھی میں نے دیکھا لگے ہوئے تھے، لیکن اب جب قافلے کو ہم نے حرم شریف کی طرف لے جانا تھا، کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. حاجی صاحب، وہ دنیا کی واحد عمارت کہ جس عمارت کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اس عمارت کو زندگی میں پہلی بار دیکھنے کا موقع تھا. یقیناً وہ کیفیات، اور پھر اسد بھائی نے جب یہ شہنشاہ سخن کا یہ شعر کعبۃ اللہ کے عین سامنے جب قافلہ حاضر ہوا اور پڑھا کہ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ. رحمان عز و جل کے گھر کی اب حاضری تھی. قافلے والے تیاریوں میں مصروف تھے، احرام اپنے درست کر لیے گئے تھے، کیسے حاضری دینی ہے، کس دروازے سے جانا ہے، جا کر مانگنا کیسے ہے. اب یہ تیاری ہو رہی ہے، خوشی چہروں سے دمک رہی تھی کہ اب ہم گناہگار اس رحمان عز و جل کے گھر پر حاضر ہوں گے. کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ ہم ہیں کس شہر میں؟ اس مکہ پاک میں جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس شہر میں جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے 53 سال گزارے، اس شہر میں جہاں کئی انبیاء جلوہ افروز ہو چکے ہیں،
وہ شہر میں جہاں کئی صحابہ تشریف لا چکے ہیں، اس شہر میں جہاں بڑے بڑے اولیاء اکرام تشریف لاتے رہتے ہیں، اور اب کعبے کا طواف کرنا ہے۔ عجیب کیفیت تھی، عجیب حالت ہے، اور یہ آپ کی بھی ہوئی ہوگی جب آپ اس شہر میں پہنچے ہوں گے۔ آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کہ اب ایک قافلے کا مختصر پھر تربیتی اجتماع ہوا حرم پاک جانے سے پہلے، اس کے منظر دیکھیے، اور پھر یہ قافلہ جب لبیک پڑھتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، کبھی خوف طاری ہوتا کہ جا کدھر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، رب کے گھر کے سامنے جا رہے ہو، جرم تو دیکھو اپنے، اور کبھی یہ دلاسا ملتا کہ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا در ہے۔ آئیے پہلے تصور میں مل کر لبیک پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ آنکھیں بند کیجئے، اے کاش وہ دن پھر آئے گا جب ہم احرام پہنیں گے، پھر لبیک پڑھیں گے اور کعبہ مشرفہ کی طرف چلیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آئیے چلتے ہیں مدنی قافلے کی طرف، تصور جمائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب اس وقت کعبہ مشرفہ جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ کیا مناظر تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ الحمدللہ ایک مدنی قافلہ مدنی مرکز سے آج مکہ پاک کی فضاؤں میں موجود ہے۔ آج کعبہ شریف پر پہلی حاضری ہے۔ ہمارے قافلے میں چونکہ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں تو ہمیں اشاروں کی زبان میں بھی انہیں گائیڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے خصوصی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں لبیک کی صدائیں فرش عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کریں، ہم گناہ گاروں ہم سیاہ کاروں کو تو نے اپنے گھر کے سامنے بلا لیا۔ اے اللہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، اے رب کریم ہم گناہ گار تیرے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اپنا مہمان بنایا ہے مولا، مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اے رب کریم ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ بخش دے میری ساری خطا، اللہ بخش دے میری ساری خطائیں، بول دے
مجھ پر اپنی عطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں سارے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے. اس میں ان مناظر میں خاص بات جو میں نے نوٹ کی کہ سب اسلامی بھائی احرام کی حالت میں تھے اور آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس کی کیا وجہ یہ بتائیں گے پلیز کچھ آپ؟ جی دراصل مسئلہ یہ تھا کہ میں قافلے سے 1-2 دن پہلے ہی حرمین طیبین پہنچ چکا تھا، تو میں نے عمرہ کر لیا تھا. قافلے کے اسلامی بھائیوں کو عمرہ باقی تھا، تو الحمدللہ میں نے نفلی طواف کی سعادت حاصل کی قافلے والوں کے ساتھ اور حاضری کی سعادت حاصل کی. میں یہاں ناظرین کو ایک بات عرض کروں گا، کعبہ شریف کا دیدار یقیناً یہ کہنا کہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کو واقعی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تصویروں میں آپ نے چاہے کتنی بار کعبہ شریف کو دیکھا ہو، بلکہ کئی بار حاضری دے چکے ہوں، لیکن جب کعبہ شریف کے سامنے انسان پہنچتا ہے اس کو سچی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یقین نہیں آتا کہ میں پہنچ کدھر گیا ہوں. یہ وہی کعبہ ہے جس کی حاضری کو تڑپا کرتے تھے. اور پھر جو نورانیت، جو روحانیت، جو دل کی کیفیت، اور پھر اس بار جو یہ حاضری تھی، اس کی ایک خاص بات جو میں نے اپنی محسوس کی کہ اس میں جو ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی تھے، کیونکہ وہ اشاروں سے سمجھ رہے تھے. ایک ایسا اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھا کہ جو دیکھ نہیں پا رہا تھا. مجھے بار بار اس کی کیفیت یاد آ رہی تھی کہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ ہمارے پاس. اے آنکھ والو رب کی اس نعمت کی قدر کرو کہ ہم جب گئے تو ہم نے تو کعبہ دیکھا، ہمارے اس بھائی نے بے شک دل کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. اچھا کچھ اسلامی بھائی وہ تھے جو بول نہیں پا رہے تھے، ہم دعا کر رہے تھے وہ سن بھی نہیں پا رہے تھے، وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے. ایک اسلامی بھائی اشارہ کر رہے تھے، لیکن جو ان کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، مجھے وہ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں کتنی بلند آواز سے بول رہا ہوں، کیونکہ جو سن نہیں سکتا اس کو اپنی آواز بھی نہیں آتی. وہ بالکل بے ساختہ جس انداز میں کعبہ شریف کو دیکھ کر وہ چیخ رہے تھے، یا جو ان کی اپنی بولی میں وہ کچھ کہہ رہے تھے، اس نے کئی آنکھوں کو اشکبار کر دیا. اور وہ جو کیفیت تھی، میں سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ کیفیات نصیب فرمائے، بار بار حاضری عطا فرمائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ اور بھی اسلامی بھائی ان سے پوچھتے ہیں جب انہوں نے کعبہ دیکھا تو کیا ان کی فیلنگز تھیں. ذرا ہمیں پہلے کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیا کوٹ سے شہباز اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ یاد حرمین، اس سلسلے کو دیکھ کر اس سلسلے کا نام بھی ایسا ہے کہ بہت ساری یادیں ہیں. یوں تو مدینہ طیبہ، حرم پاک، حرمین طیبین کی حاضری ہر لمحہ ہی گویا کہ ایک یاد ہے، اور وہاں پر قدم قدم پر یادیں ہی یادیں ہیں. لیکن ایک بات ہے جو خاص طور پہ قابل ذکر سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے جتنا لطف، جتنا سرور گنبد خضرا کو بالخصوص دیکھنے کے اندر ہے، اتنا کہیں اور محسوس نہیں ہوا. کیا بات. صحن میں بیٹھ کر مسجد نبوی شریف کے جانب قبلہ گنبد خضرا پر نظریں جمائے ہوئے کئی گھنٹے گزر جاتے تھے، نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا. اللہ تعالی ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات کر دی آپ نے، سبحان اللہ. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اور گنبد خضرا کا نظارہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات ہے، گنبد خضرا کو کسی بھی لمحے دیکھیں، یعنی صبح دیکھیں الگ منظر ہے، شام دیکھیں الگ منظر ہے، دھوپ میں دیکھیں الگ منظر ہے، رات میں دیکھیں الگ منظر ہے، بارش کا منظر دیکھیں وہ الگ ہے، چھاؤں کا دیکھیں وہ الگ منظر ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو انسان جب دیکھتا ہے نا تو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ واقعی کیا دنیا میں بھی ایسا کوئی منظر ہے. امیر علیہ السلام کا وہ شعر ہے نا، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، سبز سبز گنبد، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ،
کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کس قدر سہانا واللہ ہے، کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، ہوتی ہے یا چھما چھم برسات نور پہ ہم، ہوتی ہے ماں چھما چھم برسات نور پہ ہم، پر نور سبز گنبد، ہاں پر نور سبز گنبد، پر نور ہے منارہ، کیا سبز سبز گنبد کا۔ کہ کالر نے ہم سب کو کہتے ہیں نا کہیں پہنچا دیا، مدینہ شریف کی یاد اور گنبد خضرا کے نظارے۔ کیا پیاری بات کی انہوں نے کہ دیکھتے دیکھتے کئی لمحات گھنٹوں گزر جاتے تھے، وقت کا پتہ نہ چلتا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ نظارے بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، آنکھوں میں وہ نور بھی عطا فرمائے، وہ آنکھیں بھی کاش ہماری پاک ہو جائیں کہ گنبد خضرا پر نظریں جمانا نصیب ہوں۔ اور یہ پہلے کعبہ شریف کے دیدار کے مناظر بھی آپ نے دیکھے، پھر اس قافلے نے عمرہ ادا کر لیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اب نفلی طواف کے معاملے رہے، لیکن دوران اب مکہ پاک میں جو دن گزرتے گئے، چونکہ مدنی قافلے میں ہم تھے، درس و بیان کا سلسلہ بھی رہتا تھا، اس قافلے والوں کو یہ تاکید بھی تھی کہ اب اسلامی بھائی آپ سے ملیں گے، کیونکہ احرام میں تو شاید لوگ نہیں پہچانتے، لیکن جب امامہ شریف پہن لیا، لباس میں آ گئے، اب لوگ ملنا شروع ہوئے، مدنی چینل کو دیکھنے والے ملے، ایک عجیب سما بن گیا مکہ پاک میں۔ اور الحمدللہ قافلے والوں نے پھر انفرادی کوشش شروع کی، کئی لوگوں سے اچھی اچھی نیتیں کروائیں۔ یہ بہت طویل واقعات ہیں۔ آپ بھی دنیا میں کہیں بھی جائیں، مبلغ دعوت اسلامی بن کر رہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے جائیں۔ حرمین طیبین میں اگر یہ نیکی کی دعوت ہوگی تو یاد رہے مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور مدینہ شریف میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے، اور وہاں خوب نیکیاں کرنی ہیں۔ باپا کی برکت سے اور مدنی چینل کی برکت سے، ماحول کی برکت سے، واقعی کہ جب ہم حرمین طیبین میں بھی جاتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود آ کے موقع ملتا ہے جی نیکی کی دعوت، آپ نیکی کی دعوت ہو۔ یہ کیا ہے؟ صرف امامے کی برکت ہے، ورنہ ہم احرام کی حالت میں بھی جا سکتے ہیں، جیسے مدینہ شریف کی حاضری ہوتی ہے تو وہ امامے کے بغیر بھی لوگ جاتے ہیں، جی حاضری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں اور امامے کی برکت سے واقعی بہت آسان ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا اور وہاں پر نیکیاں کمانا۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے۔ یہاں کئی اسلامیہ کو دیکھا کہ وہ وہاں جا کر امامہ نہیں پہنتے، یا کبھی کبھی پہننے والے وہاں جا کر ٹوپی میں رہتے ہیں، وہاں جا کر ویسے ہی امامہ پہنیں، کیونکہ نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی اور امامہ دیکھ کر آپ کے پاس لوگوں کا رجوع بڑھ جائے گا۔ سرفراز باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدنی خبروں میں انہیں سنتے ہیں آپ۔ باپو آپ ہمارے قافلے میں تو نہیں تھے، لیکن بعد میں آپ سے حرمین طیبین میں ملاقات ہوئی تھی، تو آپ بھی ماشاءاللہ چینل پر آتے ہیں، امامے میں آپ بھی وہاں پر تھے، آپ کو بھی ایسا فیل ہوا کہ جب امامہ شریف پہن کر حرمین طیبین میں آپ جب چلتے ہوں گے تو لوگوں کا رجوع رہا ہوگا، مدنی چینل کے بارے میں پوچھتے ہوں گے لوگ؟ الحمدللہ بھائی صاحب، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر عنایت ہے الحمدللہ کہ آپ نے یہ مقام عطا فرمایا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا، اور مدنی ماحول کی برکت سے جو مکہ اور مدینہ کی حاضری ہوتی ہے اس کا لطف مدنی ماحول کے اندر سے جو رفیق الحرمین پڑھ کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی تربیت کے ساتھ، اور اب آپ نے جو فرمایا کہ لوگوں کا مطلب رجحان اور لوگوں کا رجوع اور لوگوں کی محبت
تو یہ مکہ مدینہ میں پتہ چلتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیسا عالم، ملائیشیا ہے تو انڈونیشیا ہے تو ترکی ہے تو ہند ہے تو بنگلہ دیش ہے، کہاں کہاں کے لوگ امام شریف دیکھ کے راغب ہو رہے ہیں. کتنی دعائیں دیتے ہیں، بولی بھی نہیں آتی. ہاں ان کو بولی نہیں آ رہی ہوتی، محبت کر رہے ہوتے ہیں، پھر دعائیں کتنی دے رہے ہوتے ہیں، محبت کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ مدنی چینل اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، یعنی ہند کے تو بعض اوقات مطلب علماء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضری کا موقع ملا تو علماء کرام بھی مطلب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا گو، اور آپ کے مطلب جو ہے وہ قصائد، آپ کے فضائل، آپ کی باتیں، تو مدنی چینل کی میرے میٹھے اسلام میں دھوم نظر آتی ہے. اور میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جس کو بھی یہاں موجود بھی اور آپ بھی گھر میں بیٹھے ہو، کسی کو بھی موقع دے دینا کہ ذرا مکے مدینے کی باتیں شروع کرو، تو پھر وہ چپ نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتی باتیں نا، بار بار کرنے کو جی چاہتے. اور ایسا ہی یہاں اسلام میں چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی بتائیں انشاءاللہ. ظاہر سلسلے کا وقت بھی ہمارا مختصر ہے، آئیے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی کچھ مبارک زیارتوں کی طرف. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار ثور واقع ہے. اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ غار ثور کی طرف سفر کرتے ہیں. تھوڑا طویل سفر ہے، ہمت نہ ہاریے گا. چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ہم چلتے 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 پہاڑ پر کافی آگے آ گئے، مگر اب آ کے پتہ چلا کہ یہ راستہ ہی غلط ہے. ابھی تو سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، کچھ راستہ بھی نظر آ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، خوف کا عالم بھی تھا، کفار مکہ کی طرف سے گویا ان کی تلاش جاری تھی. آگے کا سفر کیسے ہوا، ہم بھی راستہ تلاش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں. سانو یار غار نے اے دس آئے دوستو، سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدہ. غار ثور کی مبارک فضاؤں میں ہم موجود ہیں. جی ہاں، عین اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس غار میں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً یہیں کہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے. میرے آقا نے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کیا. کہ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ اپنا گندا وجود لے کر آ گئے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے. تیری یاد پئی یا رسول اللہ پا دیے کرم آقا نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی آقا، کدی اس رستے بھی لنگ ماہی، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں. یہ غار پیغام دے رہا ہے، اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھنے دیجیے. زندگی کا لطف ہی یاد مصطفیٰ میں ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، غار ثور کے اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے. انشاءاللہ ان قریب آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے، کیونکہ یہ مہینہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس سلسلے کا نام ہوگا ہجرت رسول اللہ کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہجرت کا سفر شروع کیا تھا غار ثور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو یہ سلسلہ ہم نے یوں سمجھیے کہ وہاں سے دوبارہ سے ریکارڈ کرنا شروع کیا. مگر اس قافلے میں ایک اور عجیب بات یہ تھی، ہم راستہ بھی بھولے. آپ نے دیکھا کافی اوپر تک چلے گئے تھے، پھر جا کے پتہ چلا کہ جو ہے وہ کسی اور راستے میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر آگے گئے. لیکن اس میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے ساتھ خصوصی اسلام بیٹھے، میں نوٹ کرتا رہا
پوچھتا بھی رہتا تھا تھوڑی دیر بعد کہ ایک ہمارے ساتھ نابینا اسلامی بھائی تھے. یہ بہت مشکل ہے, آنکھ والوں کو راستہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پتھر ہوتے ہیں, رات کا وقت ہے, مگر وہ نابینا اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ان اسلامی بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا. آصف نے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہمارے راشد مدنی کا بہت ساتھ دیا. یہ لوگ اوپر تک آ گئے, میں حیران ہو گیا کہ یہ لوگ اوپر آ گئے. پھر آپ نے ابھی منظر بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ہو سکے تو دوبارہ وہ دکھائیں کہ جو وہ ہمارے اسلامی بھائی جو پیر سے معذور ہیں, ان کو چلنے میں تکلیف ہوتی تھی, مگر وہ غار سور کوئی آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ 80-90 منزلہ اگر کوئی عمارت ہونا, اس پر چڑھنے میں جتنا وقت جتنی دقت ہوگی اتنی اونچائی پر ہے. 5,500 فٹ کم و بیش اس کی اونچائی ہے, اور عمارت پر اگر آپ چڑھیں گے بھی نا, دیکھیں آپ کس طرح وہ چل رہے ہیں. 5,500 فٹ کی بلندی پر آپ عمارت میں چڑھے, سیڑھیاں ہوتی ہیں, سیڑھیاں نہیں ہیں, یا پتھر ہیں, اور وہ پتھر بھی ہل رہے ہوتے تھے, لیکن ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑا محبت بھرا سما تھا, ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو لے کر جا رہے تھے. تو چلے نا نابینا تھے اور وہ معذور تھے کہ وہ آخر میں جاتے, بیٹھ جاتے, تھک جاتے. نہیں, وہ تو آگے آگے رہتے تھے. یعنی ہم نے دیکھا کہ وہ سب سے پہلے آگے میرا خیال ہے یعنی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یا پہلے دوسرے نمبر پہ یہ تھے نابینا اسلام بھائی اور وہ معذور اسلام بھائی. آصف بھائی آپ نے تو بڑا, راشد بھائی یہاں نہیں, ایسا میں ہمارے کچھ خصوصی اسلام بھائی اس وقت جو ہے, ارشد بھائی, وہ سب اس وقت ماشاءاللہ ہمارا 3 دن کا مدینہ الاولیاء ملتان میں خصوصی اسلامی بھائی کا اجتماع ہو رہا ہے, تو ہمارے کئی خصوصی اسلامی بھائی تو وہاں گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا آپ کا بڑا ساتھ رہا, اور بڑا رشک بھی آتا تھا آپ کا کہ آپ وہ نوالے بنا کر بھی انہیں دیتے تھے. میں اس قافلے میں بہت ساری بھائی چارگی دیکھی پیارے اسلامی بھائیوں, اور یہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. ہم میں سے شاید کوئی بھی ایک دوسرے کا رشتہ دار نہیں تھا, لیکن کوئی کسی کا سامان اٹھا رہا تھا, کوئی کسی کو کھانا کھلا رہے تھے. کچھ میں نے دیکھا کہ وہ جو نابینا تھے ان کو نوالے بنا کے بھی اسلامی بھائی کھلا رہے تھے, جو پیر سے معذور تھے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اسلامی بھائی لے جا رہے تھے. یہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کی تربیت ہے الحمدللہ. تو ارشد بھائی کی تو خیر بڑی دعائیں بھی لی آپ نے, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس طرح سفر میں؟ الحمدللہ غار سور پہ جب چڑھ رہے تھے تو جب راستہ بھولے, میں نے 1-2 بار کہا بھی کہ آپ نہ جائیں, میں نے کہا بیٹھ جائیں اوپر نہ جائیں, لیکن ان کا بھی جذبہ تھا الحمدللہ. اور دوسرے نمبر پہ چلے گئے تھے. اللہ اللہ اللہ. ایک اسلام بھائی یا 2 اسلام بھائی پہلے پہنچے تھے. الحمدللہ نیت یہی تھی کہ جیسے آپ نے تربیت بھی فرمائی تھی کہ جو وہاں پر جا کر خدمت زیادہ کرتا ہے اس کو بار بار موقع ملتا ہے. تو یہی ذہن تھا. اللہ یہ واقعی کئی اسلامی بھائیوں کے میں نے دیکھا, ہمارے یوسف باپو ماشاءاللہ حالانکہ سید صاحب ہیں, لیکن میں نے دیکھا یہ کھانا کھلانے میں, خدمت کرنے میں ایسے آگے آگے کہ رشک آتا تھا کہ یار تھکتے نہیں ہیں. باپو آپ کا کیا جذبہ تھا کہ آپ بھائی باقی لوگ بھی اپنا کھانا کھا لیں گے, آپ کیوں رات کو سحری کھلا رہے تھے اور کھانا اٹھا رہے تھے, پہنچا رہے تھے, کیا جذبہ تھا اس کے پیچھے؟ دراصل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی الحمدللہ تربیت کا نتیجہ ہے, اور کہ مطلب ایک دوسرے کی خیر خواہی کی جائے. لیکن وہاں پر خیر خواہ کا جذبہ کچھ زیادہ یوں بھی بڑھ گیا تھا کہ یہ آئے ہیں اللہ کے گھر میں, اللہ اللہ اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. ان مہمانوں کی جو نوکر جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اس نوکر کی نوکری اتنی پکی ہوتی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں کیسے جذبے کے تحت یہ سفر ہوتا رہا. یہ جذبات تھے اسلامی بھائیوں کے ماشاءاللہ, اور مدنی قافلے ہی کی برکت ہے. زمزم شریف مکہ پاک میں نہ پئیں تو پھر کہاں پئیں گے, وہاں تو پیٹ بھر کے پینا چاہیے, پورے سفر میں پینا چاہیے. مکہ شریف میں زمزم شریف قافلے والوں نے پیا تھا, اس کے کچھ مناظر ریکارڈ ہوئے, آئیے وہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمزم شریف کو دیکھنا بھی عبادت, اور زمزم شریف کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے. اور 3 چلو جو سر پہ زمزم شریف کے ڈالے, اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. مومن اور منافق میں یہ فرق بیان کیا گیا کہ مومن پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا. تو جب بھی زمزم پئیں کوشش کریں کہ پیٹ بھر کر پئیں. اور اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت شعر ہے, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. سبحان اللہ. اور جو دعا مانگیں وہ قبول ہوگی. چلو سر پہ ڈالتے وقت یہ خیال رہے کہ پانی زمزم شریف کا حرم شریف کے اندر نہ گرے, کوئی قطرہ مسجد میں نہیں گرنا چاہیے. تو چلو یا تو ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں مسجد نہ ہو, اور اگر چلو ڈالنا ہے تو پھر اس طرح چادر وغیرہ پھیلا لیں کہ پانی نیچے نہ گرے. لبیک لا شریک لک لبیک. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی
ضم کوثر ہے۔ مکہ پاک میں زندگی کے حسین لمحات گزار کر تڑپ ایک ہی تھی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ ہاں میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس قافلے کا سفر مدینہ ہونا تھا، تیاری تھی، گاڑیاں تیار ہو گئیں، قافلہ بڑا ہوتا چلا گیا، کچھ گاڑیاں بھی ہو گئیں، کچھ بسز بھی ہو گئیں، اور اس بار یہ سفر نرالا تھا۔ ویسے تو مدینہ شریف کے سفر کی کیا ہی بات ہے، مگر ہمیں اندازہ تھا کہ یہ سفر کچھ طویل ہوگا، کیونکہ نیت یہ تھی کہ اس سفر میں ان مقامات کو تلاش بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے ہجرت کے وقت، تو کافی طویل سفر ہو گیا۔ اس سفر میں کیا کچھ ہوا وہ بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسا پیارا سا کردار بھی یہاں موجود ہے کہ اسلام میں ایسے بھی ہیں ہمارے پاس جن کا مدنی چینل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا بلاوا بڑا انوکھے انداز میں آیا، مگر ان کا جذبہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ انہوں نے پاسپورٹ جب بنایا تھا، مجھے معلوم تھا وہ پاسپورٹ بنانے جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ پاسپورٹ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کہا کبھی نہ کبھی تو بلاوا آ جائے گا۔ اور پاسپورٹ بنانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے بھائی مدنی ذہنی آزمائش سلسلے میں ہمارے ایک ایڈیٹر تھے، عربی میں انہوں نے بیان کیا، ان کے لیے ٹکٹس آتی گئیں، ایک حالانکہ کسی کے لیے ایک ٹکٹ آتی ہے، ان کے لیے 3 ٹکٹس آ گئے، تو ان کے لیے کسی ایک کو گھر والے کو تو لے جانا ضروری تھا، تو اپنی والدہ کے لیے انہوں نے نیت کی۔ جب تیسری ٹکٹ آئی تو یہ وہ تیسرے وہ تھے جو ان کے بھائی تھے، شہریار ان کا نام ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بلاوا۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پاسپورٹ بناتے وقت کی نیت تو ہم نے ان سے پوچھ لیا، مدینہ شریف کا جب سفر ان کو نصیب ہوا، زندگی کا پہلا سفر تھا، آپ کی کیا کیفیات تھی بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس مبارک مقام پہ جاؤں گا، میرے کوئی اسباب بھی نہیں تھے کہ اچانک میں پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا۔ جب بنا کے آیا تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے بولا آپ نے پاسپورٹ کیوں بنایا؟ میں نے بولا کہ شاید اسباب بن جائیں، اس طرح سے میں نے کچھ کہا، تو اب ایسے اسباب بنے ماشاءاللہ کہ میں مدینہ شریف بھی گیا، عمرہ بھی کیا، اور اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں وہاں جاتا۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ وہ دیکھیں یہ وہ شعر یاد سمجھ آتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، منصور بھائی ان کا نام ہے، ہمارے چینل میں بھی کچھ عرصہ کام کرتے رہے، مجھے نہیں لگتا وہ آج بیان کر سکیں گے، شاید وہ روتے روتے ہی بیان کریں گے، کیونکہ وہاں بھی میں دیکھتا تھا ان کے آنسو ہی نہیں رکتے تھے ماشاءاللہ، اور ان کی ایک کیفیت بڑی اچھی تھی کہ یہ گھر بھی نہیں آتے تھے، وہاں بیمار بھی ہو گئے مدینہ شریف جا کر، لیکن یہ میں دیکھتا تھا کہ مکہ شریف میں یہ گھر ہی نہیں آتے تھے، مدینہ شریف میں بھی نہیں آتے۔ میں نے کہاں ہو؟ کہتے میں حرم میں ہی رہتا ہوں، میں بس جی نہیں چاہتا کعبہ چھوڑ کے آنے کو، جی نہیں چاہتا مدینہ شریف کو، گنبد خضرا کو چھوڑ کے آنے کو۔ منصور بھائی کچھ کیفیت بتائیں گے کعبہ دیکھ کر کیسا لگا آپ کو؟ کیسے بتائے کوئی شخص؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے وہ مبارک ہستی، یہ ہے وہ مبارک جگہیں جن کو بیان بھی بندہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ آئیے سفر مدینہ شروع ہوا، کچھ مشورے بھی ہوئے، راستے میں کہاں کہاں رکنا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنا تھا، کچھ مشورے ہوئے، آپ کے لیے کچھ مناظر ہم نے ریکارڈ کیے ہیں۔ بسیں تیار ہیں، قافلہ مدینے کا تیار ہے، وہ ہے نا مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو فقط نیکیوں کا نہیں کوئی
تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. تیار تھا، سفر کی تیاری تھی، کیا خوشی تھی چہروں میں. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کا سفر جب بھی کیا جائے بڑا ہی سوہنا، بڑا ہی دل آویز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں با ادب حاضری عطا فرمائے. یہ سفر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، قدم قدم پر ہمیں برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہماری دعا ہے رب کریم آپ کو بھی یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. پہلے ہم نے جانا بیر ناکا پہ، ٹھیک ہے، عثمان میں ہے. بیر ناکا سے بیر طفل پہ، پھر ام معبد پہ جائے. روڈ سے کتنا ہٹ کے ہے؟ جو بیر ناکا ہے نا تقریباً 1 کلومیٹر ہوگا، اور جو ام معبد والا واقع ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ہوگا. مین روڈ سے، پرانے روڈ سے جائیں گے نا. اچھا، ہر روڈ سے 2-2 کلومیٹر دور تقریباً، یعنی ہم پہلے جائیں گے اسفان. اسفان میں بیر ناکا پہ. اچھا، اب یہ جو اسفان ہے وہ یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ تقریباً 10 سے 15 ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہم پہلے بیر طفل، بیر ناکا، اور پھر جو ہم وادی قدیت جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم بدر شریف. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے یا آپ گاڑیاں چلائیں گے پیچھے؟ آپ آئے اتنا دور سے تو میں ضرور بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. آگے پیچھے پھر ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش نصیب زائروں، مدینہ شریف کی روانگی ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ میں دونوں بسیز میں تھوڑی دیر آتا رہوں گا. ہمارا انشاءاللہ یہ قافلہ کچھ مقامات پر رکتے ہوئے جائے گا. تو انشاءاللہ مختلف زیارتیں. کوشش یہ ہے کہ ہم ہجرت مدینہ کا جو سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان مقامات کی زیارت کرتے کرتے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں. تو یہ بڑا مبارک سفر ہے. راستے بھر درود پاک پڑھتے رہیے، فضول باتیں نہ کیجیے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. اللہ اللہ اللہ. واروں قدم قدم پہ ہر دم کے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ وہ راستہ تھا جو آقا کے مدینے کو جا رہا تھا، مگر اس راستے میں ہمیں کئی جگہ پر رکنا تھا. کم و بیش صبح 9:30 بجے مجھے یاد پڑتا ہے مکہ پاک سے روانہ ہوئے، اور شاید میں، کیونکہ قافلہ بھی ہمارا بکھر گیا، کیوں بکھرا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، تقریباً رات 2 بجے کے قریب مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی. اتنا طویل سفر کیوں ہوا؟ ہمیں ان مقامات کی تلاش تھی کہ وہ مقامات، وہ قدم میرے آقا نے جہاں جہاں رکھے ان نقش قدم کو تلاش کیا جائے، ان مبارک مقامات کو تلاش کیا جائے. کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بسیں اور گاڑیاں ان مقامات تک پہنچ جائیں گی، لیکن جیسے جیسے آگے گئے پتہ چلا کہ بڑے عجیب و غریب راستے ہیں، کچے راستے ہیں. کئی جگہوں پر تو ہمیں ٹرک میں، ڈالے میں بیٹھ کر جانا پڑا. جی ہاں، وہ جس میں ہمارے یہاں دودھ وغیرہ لایا جاتا ہے، جانور وغیرہ شاید لائے جاتے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی کو اس میں جانا پڑا. کئی مقامات پر ہمیں پیدل چلنا پڑا. ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی ٹرانسپورٹ تھا. ہم نے نماز بھی پڑھنی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی. پھر میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ قافلہ سوئے مدینہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے. وادی اسفان ہجرت کے راستے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کے بعد جب سفر فرمایا، تقریباً کتابوں میں 17 مقامات ملتے ہیں. ہمیں اب بھی تلاش ہے ان تمام مقامات کی. ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے یہ، کیونکہ وہ مقامات اب موجود نہیں ہیں. علاقوں کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، شہروں کے نام تبدیل ہو گئے ہیں. اب بھی کچھ لوگ اگر ایسے ہوں جن کو یہ مقامات پتہ ہوں، ہمیں ضرور بتائیے. ہم انشاءاللہ وہاں جا کر اسے پھر ریکارڈ کریں گے. جو ہم تلاش کر سکے ہم نے اسے ریکارڈ کیا. وادی اسفان پہنچے، وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ
چل دیے ہیں میرے آقا جس راہ چل دیے. دیکھیں جہاں جہاں گئے آقا نے کوچے بسا دیے. میرے پیارے آقا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کی. اور میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں. ہاں آقا نے دریا بہا دیے ہیں. در بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور آپ نے کچھ اپنے ہاتھ مبارک اس جگہ پر لگائے تو یہاں سے پانی کا یہ چشمہ جاری ہو گیا. یہ اطراف میں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا پہاڑی ایریا ہے. یہاں 200 فٹ جا کر بورنگ سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے، مگر یہ چند فٹ، بلکہ میں یہ کہوں کہ زمین سے ہی پانی نکل پڑا ہے چند انچ کے فاصلے پر، اور میٹھا پانی ہے. اور پھر یہاں پر کئی لوگوں نے تجربے کے طور پر قریب میں کھدائی کی تو 1-1.5 فٹ کھودتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. پانی بھی میٹھا ہے. تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سفر میں جا بجا معجزات کا ظہور ہوتا گیا. یہ جگہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے جب تک کوئی مقامی ساتھ نہ ہو. الحمدللہ یہاں ہمیں حاضری کا شرف ملا. اسفان کے علاقے میں بیر ناکا یعنی اونٹنی والا چشمہ جو ہے یہ مشہور ہے اس ایریا میں. سبحان اللہ. تو اس پانی کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے. جس طرح اس پانی کو دیکھنا، اسے چھونا نصیب کیا ہے میرا مولا، ہمیں حوض کوثر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر بھی عطا فرمائے. سارے قافلے والے اس پانی کی برکتیں حاصل کر لیجیے. کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. آپ کو قریب سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے پاٹس کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے کنویں کہہ لیں کہ لوگوں نے کھودا اس میں سے اور پانی نکل آیا. سبحان اللہ. قافلے والے اس پانی کی برکت لے رہے ہیں. آئیے آپ کو وہ قریب سے جا کر دکھاتے ہیں. پانی کے گویا کنویں نکل رہے ہیں اور پانی یہاں سے نکل رہا ہے. لوگ بوتلیں بھر کے لے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ عاشقان رسول. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ کی مبارک جگہ کی برکت عطا فرمائے. کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، یہ شعر تو کئی بار سنا تھا. چنے طرز میں بھی ہمارے نعت خواں سے سنتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کوچے بستے دیکھے ہم نے کہ اب دیکھیں پیارے آقا جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں ایسی یادیں ہیں. اب یہ پانی کا اس صحرا میں نکل آنا، ہماری گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، گاڑیاں دور کھڑی کی، پیدل گئے، مگر وہاں گئے تو عقلیں حیران ہو گئی کہ یوں بھی پانی نکلا کرتا ہے. جس راہ چل دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. ہمارے پاس ایسے میسیجز کی گویا بھرمار ہو چکی ہے کہ لوگ آہیں بھر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ ہماری کب حاضری ہوگی. جو مدینہ دیکھ آئے ہیں وہ بھی اس وقت تڑپ رہے ہوں گے، جو نہیں گئے وہ بھی ترس رہے ہیں. اے اللہ
جو جو حرمین طیبین کی حاضری کو تڑپ رہا ہے ان سب کو جلدی جلدی اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضری عطا فرما. جو تڑپ رہے ہیں مولا انہیں بھی دکھا دے مدینہ. مرادے دلے بلبلے بے نوا دے, مرادے دلے بلبلے بے نوا دے, خدایا دکھا دے بہار مدینہ. اے کاش پھر وہ دن جلدی آ جائیں. موضوع ہی ایسا ہے, دنیا میں کوئی بھی ہو جب بھی اس کے سامنے مکے مدینے کی بات کریں تو دل تڑپ جاتا ہے, آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. پھر یاد آ جاتا ہے کہ وہ دن کیسے تھے, وہ لمحات کیسے تھے. پھر دل یہ کہتا ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. پھر جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. واقعی عجب گھڑی ہوتی ہے, اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. عجیب دل کی کیفیات ہوتی ہیں, کبھی لرز رہا ہوتا ہے, کبھی مچل رہا ہوتا ہے, کبھی تڑپ رہا ہوتا ہے, کبھی ڈر رہا ہوتا ہے. وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کیفیت کی جا سکتی کہ مدینہ آنے والا ہے, دل کو خوشی بھی ہوتی ہے, شرمندگی بھی ہوتی ہے. کدھر جا رہا ہے, اپنے گناہ تو دیکھ لے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. پھر خود ہی دلاسا بھی دیتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. انہی کیفیات کے ساتھ قافلے کا سفر بھی جاری تھا. میر ناقہ سے جب آگے بڑھے تو پھر حدیبیہ کا مقام آیا, جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی, وہ معاہدہ صلح حدیبیہ جہاں ہوا وہ مقام وہاں پر موجود ہے. آئیے اس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم زیارتوں کے سفر پر ہیں اور ہمارے ساتھ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی ہیں. حدیبیہ کے مقام کی طرف جا رہے ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی, وہ عظیم واقعہ اسلامی تاریخ کا جہاں رونما ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ پاک آنے کے لیے مدینہ طیبہ سے تشریف لائے تھے. پھر اس حدیبیہ کے اس مقام پر کیا ہوا, ایسے کون سے واقعات تھے, عشق رسول کی وہ کون سی داستانیں تھیں جسے عروہ بن مسعود نے بعد میں مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا, وہ عظیم واقعات انشاءاللہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر ہم معلوم کریں گے. یہ پرانا مکہ اور جدہ شریف کا جو روڈ ہے اس راستے میں یہ آتا ہے اور بتا رہے ہیں کہ تقریباً مکہ پاک سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں بھی پہلی بار وہاں کی زیارت کو جا رہا ہوں. پھولتے چھٹا سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے اپنے ایک قافلے کو لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے. 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے. مقصد ایک ہی تھا کہ عمرہ کرنا ہے, بڑے عرصے بعد کعبے کی زیارت کرنی ہے, پھر احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی اور عمرے کی سعادت حاصل ہوگی. مگر یہ قافلہ جب مکہ پاک کے لیے روانہ ہوا تو یہ اطلاع مکہ پاک میں پہنچ چکی تھی. کفاران مکہ نے گویا پلان کر لیا کہ کسی طرح ان لوگوں کو مکے پہنچنے نہیں دینا اور راستے میں ہی روک لینا ہے. یہاں گویا جنگ کی تیاری کر لی گئی تھی. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مدینہ پاک سے جب نکلے
جیسے ہی اطلاع ملی کہ راستے ہی میں خالد بن ولید اور دیگر لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روکیں گے. یاد رہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر جب یہ اطلاع ملی تو باقاعدہ قافلے کے راستے کو ٹرن کیا گیا اور جو نارمل راستہ نہیں تھا اس راستے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور پھر حدیبیہ کے مقام میں پہنچا. آج ایک بڑی چھوٹی سی مسجد یہاں بنی ہوئی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں عاشقان رسول نے بنائی تھی. آج بھی زیارت گاہ ہے حدیبیہ کے مقام پر. ہمارے قافلے کے اسلامی بھائیوں نے یہاں نوافل بھی ادا کیے ہیں. آج بھی دنیا کے بہت سارے معاہدوں کے اندر صلح حدیبیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ اللہ، یہ حدیبیہ کے مقام کے مناظر آپ نے دیکھے ہمارے قافلے کی برکت سے. میں نے بھی پہلی بار اس مقام کی زیارت کی. یہ مکے اور مدینے کے راستے میں نہیں یاد رہے، یہ پرانا جو جدہ روڈ ہے وہاں پر جا کر حدیبیہ کا مقام دیکھا جا سکتا ہے. تفصیلی سلسلہ انشاءاللہ ان قریب آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے جس میں یہ پورا واقعہ حدیبیہ کا وہاں بیان کیا گیا. قافلے کا سفر مزید آگے جاری تھا. ایک مقام دیکھنے کی بڑی تمنا تھی اور وہ مقام تھا سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا. وہ خیمے جہاں وہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. میرے آقا کا جانا کیا ہوا، کہتے ہیں نا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی. ان خیموں کو زندگی قیامت تک کے لیے گویا ایک ایسی مشہوری مل گئی. آج تک کتابوں میں ان خیموں کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میرے آقا کے قدم رنجہ فرمانے سے وہ دنیا میں کتنی مشہور ہوئی کہ اب بھی ان کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے اور میرے آقا کا جب جلوہ دیکھا، کچھ دیر کی ملاقات نے ایسا دیوانہ کیا اور میرے آقا کا ایسا حلیہ بیان کیا کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں جب جب میرے آقا علیہ السلام کا حلیہ لکھا جائے گا، مبارک سراپے کی بات ہوگی، تو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مبارک الفاظ کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک خیمہ، اب وہ خیمہ تو موجود نہیں ہے، یہ جگہ بڑی مشکل سے تلاش کی، مگر اس جگہ پر جانے کے لیے قافلے کے شرکاء کا جو جوش تھا، کیونکہ گاڑیاں وہاں نارمل نہیں جا سکتی تھی. اچھا ہماری گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی تھی. ایک الیکٹرک سٹی کی گاڑی ٹرک جا رہا تھا، اس کو ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ تو دیں گے واپس نہیں لیں گے، لیکن یہ ون وے ٹکٹ بھی منظور تھا کہ کسی طرح وہاں پہنچ جائیں. بس والوں کو ہم نے مدینہ شریف روانہ کر دیا کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، کھانا بھی کسی نے نہیں کھایا تھا، تھکن بھی تھی. لیکن قافلے والوں نے سوچا تھا کہ جو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی تھے کہ ہم نے وہ منظر ضرور دیکھنا ہے، وہ جگہ ضرور دیکھنی ہے. تو بہرحال اس ٹرک کے اندر سفر ہوا، بڑا نرالا سفر ہوا، یادگار سفر ہوا. آئیے اس سفر کے مناظر بھی کچھ دکھائیں گے آپ کو، اور پھر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں خیمے تھے اس مبارک مقام کا منظر بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جا رہے ہیں وادی قدید کی طرف. یہ وہ وادی ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے تھے اور میرے آقا وہاں تشریف لے گئے تھے. اسلامی بھائیوں، اس وقت یہ ایریا جو ہے یہ سینڈ اسٹارم ایریا ہے، یعنی بورڈ آیا تھا ابھی کہ یہاں ریت کے طوفان چل سکتے ہیں. تو جو گاڑی کے ڈرائیو کرنے والے ہیں ان کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس دوران، کیونکہ چونکہ ریگستانی ایریا ہے تو کچھ علاقوں میں ریت کے طوفان چلتے ہیں. تو ابھی بورڈ آیا ہے تو اللہ خیر کرے. بعض اوقات ایسے روڈ پہ بہت زیادہ ریت اڑتی ہے جو ڈرائیونگ میں مشکل بھی پیدا کر سکتی ہے. تو یہ بعض اوقات اس طرح کی رہنمائی ہوتی ہے. اس وقت ہم ایک ٹرک کے اندر، کیونکہ کچا راستہ ہے، بسوں والوں نے تو منع کر دیا ہے، لیکن وہ واقعہ جو کئی بار ہم نے کتابوں میں پڑھا سنا، کچھ چھوٹی گاڑیوں میں اور کچھ ٹرک کے اندر ہم جا رہے ہیں، پیچھے کار میں بھی اسلام میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. غبار عرب، یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ غبار ہے. سبحان اللہ. بیابان عرب کا غبار ہے. نبی پاک علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ اردن کا سفر یاد آ گیا جب ہم اسی طرح ایک ڈبل کیبن کرا کے 4 ویلر ہم گئے تھے وہاں پر درخت کی زیارت کے لیے. وہاں بھی وہ راستہ ایسا ہی تھا کہ وہاں نارمل گاڑیاں نہیں جا سکتی. موسم بڑا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ اس وقت دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، ورنہ اتنی گرمی ہوتی ہے عرب شریف میں کہ ہم کھڑے بھی نہ رہ سکتے. یہ بھائی پوری داڑھی شریف کی نیت کر لیں آج، اتنی مبارک جگہ آئے تو. میرے آقا کا گزر ہوا ہے یہاں پر. سبحان اللہ.
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحرا کی ہوا، اس میں ریت کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی اس کی یوں سمجھ لیجئے بھینی بھینی مہک ہوتی ہے، اور اگر یہ صحرا عرب کا ہو سبحان اللہ تو پھر اس کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے، یہ مٹی بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور آج جس مقام پر ہم ہیں، بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی، بڑے عرصے سے تلاش کیا ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے، اور پھر یہاں کے کچھ مقامی عربیوں سے اس مقام کو معلوم کیا۔ وادی قدیت کے قریب سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خیمے تھے۔ بڑی مشکلوں کے بعد یہ جگہ ہمیں پتہ چلی ہے، اور یہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں نے پتھر لگا کر اس جگہ کو نومینی بھی کیا ہے، نشاندہی بھی کی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا کا یہاں آنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے چرچے کا باعث بن گیا۔ اس زمانے میں جنوں نے یہ خبر پہنچائی تھی، اور آج رہتی دنیا میں عاشقان رسول سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ کیا قسمت تھی ان کی کہ ان کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے، وہ مبارک اور نورانی چہرہ دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے، نہ وضو کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو، اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں۔ بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا، کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے۔ اللہ 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 اللہ، یاد ہے سب ہے آپ کو؟ یہ آپ سے عرض کرنی تھی کہ جو اس میں آپ مٹھائی تقسیم فرما رہے ہیں تو یہ کیا سلسلہ تھا کہ اصل میں ماجرا یہ تھا، کھانا کھایا نہیں تھا کسی نے جی، پورے قافلے کے اسلام میں جب وہاں پہنچے تو ایک ہی مٹھائی کا ڈبہ تھا، ایک اسلام نے پیش کر دیا۔ میں نے کہا چلیں بھائی سب کو تھوڑا تھوڑا دل جوئی کے لیے بھی کھلا دیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آقا تو تشریف لے گئے، انہیں دیوانہ بنا گئے۔ ابو معبد آ کر پوچھتے کون آئے تھے؟ سنو الفاظ کیا ہے، کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا، اب لجل وجہ حسن الخلق، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ تھی، لم تعبہ سجلا، نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، ولم تزری بہ سعلا، نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص، وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعج، آنکھیں سیاہ اور بڑی، وفی اشفارہ وطف، پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی، وفی عنقہ سطح، گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثافہ، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی، ازجو اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پر وقار ہوتے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَارِ، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور با رونق ہوتا، اجمل الناس وابہاہ من بعید، کہتی جب دور سے دیکھتے تو بہت زیادہ بارعب اور سب سے زیادہ حسین نظر آتے، واحسنہ واحلاء من قریب، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے، حلو المنطق، نہایت شیریں گفتار تھے، کیا بول ہوں گے میرے آقا کے۔ فرماتی فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بہت واضح تھی جو نہ تو بے فائدہ نہ ہی بے خدا۔ ارے سنو الفاظ کیسے ہوتے، کأنَّا مَنْتِقَهُ خَرْزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْن، گویا ان کی گفتگو موتیوں کی لڑی تھی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے تھے۔ فرماتی ربعۃ لا تشنوہ من طول، میانہ قد تھا، نہ اتنا طویل کہ دیکھ کے برا لگے، ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنا پست کہ دیکھ کے حقیر معلوم ہو۔
سنو سنو میرے آقا کے صحابہ کیسے؟ کہتی وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر میرے آقا صحابہ کو حکم دیتے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے تو وہ فوراً بجا لاتے. محفوظ، سب ان کے خادم تھے. محشود، سب کے لیے قابل احترام. لا عابس، نہ وہ ترش رو تھے. ولا مفند، اور نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی. ایسے تھے میرے آقا کہ ایک بار جلوہ دیکھ لیا اب اس کی یاد میں زندگی گزرتی تھی. ایسے آقا کا در مدینہ ہے، ایسے آقا کا گھر مدینہ ہے، ایسے آقا کا دربار مدینہ ہے. مدنی قافلے کے اسلامی بھائی کشاں کشاں مدینہ منورہ پہنچے. رات کافی ہو چکی تھی اور اب آرام کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، نیا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، امامہ سجا کر، اشک بہاتے ہوئے اس قافلے نے گنبد خضرا کے سامنے دھڑکتے دلوں کے ساتھ حاضری دی. آپ دیکھنا چاہیں گے وہ مناظر کیا تھے. ویسے تو جب بھی کوئی عاشق رسول سوئے حرم جاتا ہے، سوئے آقا جاتا ہے، تو یقیناً اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے. کیفیات اور جذبات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انگار ہے. یہ مدینے کی حاضری ہے. مسجد نبوی شریف کی طرف یہ قافلہ چل رہا ہے. تصور میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. ایک کال پہلے سنتے ہیں اور پھر اس قافلے کے مزید مناظر دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری عرض کر رہا ہوں مدینہ العالیہ ملتان سے. یاد حرمین طیبین بارہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ اگر اسی سلسلے کو سفر نامے کی صورت میں عبداللہ حبیب بھائی کی بارگاہ میں تحریر بھی کر دیا جائے تاکہ عاشقان رسول سے پڑھیں، سے رہنمائی حاصل کریں. جن جن متبرک مقامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مزید جستجو بڑھے. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین امیر اہل سنت کے اسفار حرمین کا نچوڑ ہے. اور پھر عاشقان رسول کے 130 حکایات میں تو ایسی ایسی زیارتیں اور اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ہم بھی جب جاتے ہیں تو انہی کتابوں سے عموماً استفادہ کرتے ہیں. تو اپنے ساتھ رکھیں انشاءاللہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آئیے چلتے ہیں مدنی قافلے کی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے جب حاضری ہوئی کیا مناظر تھے. آئیے دیکھتے ہیں. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. آقا ہمیں یہی مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے ہمیں آپ کے جلووں میں موت آئے، جنت البقیع ہمارا مقدر ہو جائے. یا رسول اللہ ایسی نگاہ کرم کر دو کہ آقا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ کی دعا الحمد لله اٹھنا نصیب ہو. سلام علیک صلوات اللہ علیک بدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک البدر علیک
الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللہ اللہ اللہ. رب کریم ہم سب کو بار بار گنبد خضرا کے سامنے جا کر صلاۃ والسلام پڑھنا نصیب فرمائے. آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں, مل کے اسی صلاۃ والسلام کو اسی تصور میں اسی طرز میں یہاں مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کرے کہ جس نیت کے ساتھ سلسلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے, ہم سب کے دلوں میں عشق حرمین کو مزید اجاگر فرمائے, یاد مدینہ میں مزید تڑپنے والی آنکھیں, تڑپنے والا دل اور بہنے والی آنکھیں عطا فرمائے, ہم سب کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, یہ وہ چینل ہے جو دلوں میں
عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرتا ہے، یاد مدینہ میں تڑپنے کا موقع دیتا ہے۔ چینل دیکھتے رہیں گے تو مزید انشاءاللہ شوق مدینہ، شوق حرم بڑھے گا۔ رب کریم سے دعا ہے، ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اس مدنی قافلے کے لیے جن جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، ٹکٹیں پیش کی تھیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جن ہمارے مدنی چینل کی مجلس نے یہ تمام سلسلہ سجانے میں کوششیں کی، میرے مولا انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں جو تڑپ رہے ہیں حرمین طیبین کی حاضری کو، میرے مولا ان سب کو حرمین طیبین کی باادب حاضری عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔